ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آنسو بھی چمکتے ہیں، یہ منظر خیامی کے شعری مجمع کا عنوان ہے اور یہ مجمع گزشتہ دنوں بھیونڈی کے صنوبر ہال میں شمیم طارق کے ہاتھوں اس کا اجرا عمل میں آیا۔ دیکھیے اس پروگرام کی ایک خاص رپورٹ۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد دوستوں، ہم اپنی ماضی کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے اور دیکھیں گے اور حوصلہ بڑھائیں گے ہم تمام شعراء کا بھی کہ وہ بھی آنے والے وقت میں اپنے کتابوں اپنی غزلوں کا کتابی شکل دیں جو کم سے کم ایک صنعت ہماری زندہ رہے، ہمارے بعد کے لوگ یاد کریں کہ کوئی شاعر تھا کہ اپنی ایک پہچان اپنی ایک صنعت چھوڑ کر گیا ہے۔ تو منظور خیامی صاحب کی اس کتاب کے تعلق سے میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن یہاں جاننے والے لوگ موجود ہیں، تو سب سے پہلے رسم اجرا ہو جائے تو اس کے بعد مختصر سے تعارف کے انداز میں کتاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو میں محترم شمیم طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ رسم اجرا کے لیے تمام مہمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نام جب سے یثرب کا مل گیا مدینے کا، بڑھ گیا اسی دن سے مرتبہ مدینے کا، بڑھ گیا اسی دن سے مرتبہ مدینے کا۔ اور شیخ بطور خاص نقش پا محمد کا اس زمین پہ ہے ہر سو، نقش پا محمد کا اس زمین پہ ہے ہر سو، ذرہ ذرہ روشن ہے با خدا مدینے کا، ذرہ ذرہ روشن ہے با خدا مدینے کا۔ دوستوں، ہمارے درمیان کے ایم سہیل خان صاحب کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ابھی حال ہی میں انہیں راجیو گاندھی پنچایت راج سنگھن میں ریاستی نائب صدر بنائے جانے پر ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادارۂ حالات اردو سفر اور سب گروپ کی طرف سے آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں، یہ شعلہ بیان مقرر زمینی سطح پر کام کرنے والا بھیونڈی شہر کا ہر شخص جانتا ہے کانگریس میں ان کا کتنا بڑا رول رہا ہے۔ میں تقریباً کم و بیش 25 سال سے ان کو جانتا ہوں اور ان کو کہیں بھی کسی نے بھی آواز دیا خدمت خلق کے لیے، یہ کبھی یہ نہیں سوچے کہ بارش ہے کہ دھوپ ہے، یہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ تشریف لائے اور ہمارے درمیان فخر عالم خان کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بھیونڈی شہر نے آپ کا نمایاں کام بتاتا ہے۔ آپ بھلے ہی وہ
ٹی وی چینل سے جڑے ہوں چاہے جو بھی، لیکن سماجی خدمات میں آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے. چاہے جہاں بھی ہو، وہ مراٹھی کا علاقہ ہو کہ مسلم کا علاقہ ہو، وہ گرامین کا علاقہ ہو یا مہانگر پالکا کا علاقہ ہو، ہر جگہ آپ پیش رہتے ہیں. کسی کا بھی حق ناحق کوئی نہیں اپنا سکتا. فخر عالم خان صاحب حضرت سچی سماچار کے مالک، علوی سفر کی سماجی خدمت کے پیروکار ہیں، ان کا بھی ہم یہاں استقبال کرتے ہیں. جیسا کہ ایم ابو بکر کا نام سر فہرست ہے، سبھی جانتے ہیں. دوستوں آئیے آج کے صدر دونوں نثری اور شعری ادبی پروگرام کے صدر محترم المقام علی جناب شمیم طارق صاحب کی خدمت میں ایم ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شال اور گل پیش کر کے آج کے مہمان کا حوصلہ بڑھائیں. دوستوں آج کے صدر محترم شمیم طارق صاحب کے ہاتھوں کے ایم سہیل خان صاحب کی گلگوشی ہونی ہے. میں شمیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ سہیل خان صاحب کو شاد گل پیش کر کے جن کی کتاب کا اجرا ہونا ہے آنسو بھی چمکتے ہیں. ایک اجرا کہ نوشا یہ کہا جائے تو بہتر ہے. منظر خیامی صاحب کی خدمت میں تجمل حسین ظاہر سے گزارش کروں گا کہ منظر خیامی صاحب کی گلگوشی کریں. شمیم طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ خان فخر عالم صاحب کو شال اور گل دے کر استقبال کریں. دوستوں ہمارے درمیان اشفاق عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ایم ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اشفاق عمر صاحب کی گلگوشی کریں. اب میں محترمہ نوسین ابو بکر سے گزارش کروں گا کہ سیدہ تبسم ناڈیگر کی خدمت میں شال اور گل پیش کریں. نوشاد بیگم، سیدہ نوشاد بیگم. دوستوں شاعر کا پورا اثاثہ کتاب نظم ہوتا ہے. دوستوں جس کے بہت دنوں سے منظر خیامی صاحب کا انتظار تھا، آج وہ انتظار ختم ہوا. آج بدست شمیم طارق کے ہاتھوں کتاب کا رسم اجرا. دوستوں ہم اپنی ماتھے کے آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے اور دیکھیں گے اور حوصلہ بڑھائیں گے ہم تمام شعراء کا بھی کہ وہ بھی آنے والے وقت میں اپنے کتابوں، اپنی غزلوں کا ایک کتابی شکل دیں.
جو کم سے کم ایک شناخت ہماری زندہ رہے. ہمارے بعد لوگ یاد کریں گے کوئی شاعر تھا کہ اپنی ایک پہچان اپنی ایک شناخت چھوڑ کر گیا ہے. تو منظر خیامی صاحب کی اس کتاب کے تعلق سے میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن یہاں جاننے والے لوگ موجود ہیں. تو سب سے پہلے رسم اجرا ہو جائے، پھر اس کے بعد مختصر سے تعارف کے انداز میں کتاب کے حوالے سے بات کریں گے. تو میں محترم شمیم طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ رسم اجرا کے لیے تمام مہمان اپنے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بہت بہت شکریہ محترم دوستوں. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اشفاق عمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس کتاب کے حوالے سے مختصر سے ہی وقت میں اپنا خیال پیش کر کے شکریہ کا موقع ہے. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام کی صدر محمود شمیم طارق صاحب، شہر نشین پر موجود معززین اور معزز سامعین، ابھی آنسو بھی چمکتے ہیں کا اجرا عمل میں آیا، آپ لوگوں نے دیکھا. ایک خوبصورت کتاب جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور یقیناً پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے. منظر صاحب کے بارے میں مختصر بتانا چاہوں گا میرے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کہ جب کوئی لفظ، جب کوئی جملہ پریشان کرتا ہے، جب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو بہت ہی بہترین انداز میں کس طرح استعمال کیا جائے، تو صرف ایک ہی جگہ فون جاتا ہے ہمارا، اور وہ ہے منظر خیامی صاحب. یقیناً استاد ہیں اور ہماری الجھن کو اتنے بہترین انداز میں سلجھا دیتے ہیں کہ واقعی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور ہماری نثر میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی چونکہ اشعار بھی ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ چیز اس پر بھی کبھی کبھی ہونے والے اشعار پر بھی لاگو ہوتی ہے. تو ایک بہترین زبان و بیان پر بہترین دسترس رکھنے والے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی باتیں کہنے والے اور انتہائی نرم لہجے اور میٹھے انداز میں اپنی شاعری کا وہ سامعین کے سامنے پیش کرنے والے شاعر اور ایک اچھے انسان منظر خیامی کے اس کتاب کے اجرا کے پروگرام میں حاضر ہو کر مجھے بہت خوشی کا احساس ہوا ہے. یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد سفر کی صحبتیں ختم ہو گئی اور جی چاہتا ہے کہ میں ان کی شاعری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہوں، کیونکہ حکم ہے کہ مختصر رہے، اسی لیے شاید مجھے اعتراض تھا، اسی لیے میں نے تیاری بھی مختصر ہی کی تھی. میں نے کہا جیسے کہ ان کی شاعری میں ایک نیا انداز جھلکتا ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بغاوت تو نہیں ہے مگر کچھ ایسا ہے جو نیا ہے. میں یہاں پر غزل کے حوالے سے ان کے خیالات کی ترجمانی کرنے والا شعر بتانا چاہوں گا کہ اسے شراب کی لت ہے مگر بچاتا ہوں، اسے شراب کی لت ہے مگر بچاتا ہوں، غزل کو روز میں کڑوی دوا پلاتا ہوں. بہت ہی خوبصورت شعر جو بتاتا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے، ان کی شاعری کا رخ کیا ہے اور انہوں نے کس طرح اپنے لیے ایک نئی راہ کی تلاش کی ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے مختلف باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ روز اول سے ہی ان کی یہی ڈگر رہی ہے کہ انہوں نے اپنا خود ایک نیا راستہ بنایا اور اس پر تنہا چلے. یہ اور بات ہے کہ دھیرے دھیرے ایک کارواں ان کے ہمراہ ہوتا گیا. اور ایک بہترین بات ہے ان کا ایک شعر جو ان کے ہی اس جذبے کا، اس نئی روش کا اثر ہے، اس کو انہوں نے اپنے شعر میں اس طرح پرویا ہے
کہ اسی لیے تو حریفوں کی بڑھتی ہے تعداد، اسی لیے تو حریفوں کی بڑھتی ہے تعداد، میں اپنے شعروں میں باتیں جدید لاتا ہوں، اور یہ روش اللہ کرے آخر تک قائم رہے۔ میں نے بتایا کہ ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایک کثرت سی شاعر پہ لہجے میں شاعر کی باتوں میں چھلک جاتی ہے۔ اس کا اضافہ انہوں نے کیا ہے کہ رکھتے ہیں نئے لوگ خیالات پرانے، رکھتے ہیں نئے لوگ خیالات پرانے، پھر کیسے بدل جائیں گے حالات پرانے۔ انہوں نے ایک راہ اپنائی مگر اس پر چلنے والے لوگ کمی نظر آتے ہیں، اس کا درد یہاں شعر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جو ہے جس طرح اندھی تکلیف، بالخصوص مغرب کی اندھی تکلیف میں ایک دم آنکھیں بند کر کے دوڑتا چلا جا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارا مشرق کا ایک بہت ہی زرخیز سرمایہ ہے، بہت ہی خوبصورت باتیں ہمارے مشرق میں بھی ہے، اور ایسی باتیں ہیں جس کی تکلیف اپنے وقت میں یورپ نے کی تھی، امریکہ نے کی تھی، مگر ہمارے اندر وہ باتیں اب نہیں رہی، ہم صرف تکلیف کر رہے ہیں۔ تو شعر سنیے، مغربی تشنہ لبوں کی یہ ترقی دیکھو، مشرقی ابر سے برسات چرا لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، مغربی تشنہ لبوں کی یہ ترقی دیکھو، مشرقی ابر سے برسات چرا لیتے ہیں۔ اور تحقیق و تجزیہ و تنقید پر چوٹ کرتے ہوئے صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ سب حاشیے میں ڈھونڈ کے مایوس ہو گئے، سب حاشیے میں ڈھونڈ کے مایوس ہو گئے، منظر تلاش جس کی تھی بین السطور تھا۔ آخری میں ان کا ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ یہ درد خوشامد نہیں، اظہار ہے سچ کا، یہ درد خوشامد نہیں، اظہار ہے سچ کا، منظر تیرے الفاظ میں لہجے کی چمک ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ مجھے مختصر اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا گیا، بہت شکریہ۔ دوستوں، ہمارے شہر بھیونڈی کے اخبار سے جڑے ہوئے اختر کاظمی صاحب کا ایک مضمون آنسو بھی چمکتے ہیں، اس میں ان کا جو ہے اپنا کچھ خیال انہوں نے پیش کیا ہے، جس کو پڑھنے کے لیے میں ایم ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اختر کاظمی صاحب کے لکھے ہوئے مضمون سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، صدر مجلس اور صدر مشاعرہ سلیم طارق صاحب، سہیل خان صاحب، فخر عالم خان صاحب، اشفاق عمر صاحب، منظر خیامی صاحب اور تمام محترمہ ڈاکٹر صاحبات دیر سے آئیں، تو آپ تمام احباب کے سامنے کہ اختر کاظمی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میرا مضمون آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، تو ان کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ جدید اسلوب پسند شاعر منظر خیام، غزل دور حاضر میں مقبولیت کی نئی منزلیں طے کرتی، ہر ذہن و دل میں اپنا مقام بنا چکی ہے، اپنی زلف گراگیر کے اسیروں کو اس صنف نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ منظر خیامی صاحب کو 9 عمری میں ہی اپنے اس طلسم کے غزل کے طلسم میں گرفتار کر لیا۔ منظر خیامی صاحب نے اپنی ہنرمندانہ صلاحیتوں کی بنا پر شاعری کے ذریعے اپنے منفرد اسلوب کی دریافت کی، انوکھے مصرے، نئے جملے تراشے، کہیں سنجیدہ مزاجی، کہیں طنز، کہیں ہنسا پردازی اور کہیں لفظوں سے کھیلنے کا ہنر، کہیں روشنی، کہیں خوشبو تو کہیں کلاسیکی نظم و ضبط۔ شعر گوئی کی طرف مائل ذہن میں زندگی کے تجربات و مشاہدات سے ہنر تشریح کیا تو فکر و خیال کے بہاؤ نے وسعت نظر عطا کی۔ موصوف اخلاقی قدروں اور تہذیب کے پاسدار اور دور اندیش اور امن و آستی کے پیامبر ہیں۔ ان کی شعری کائنات کا مطالعہ یہ باور کراتا ہے کہ امید کی شاعری، عزم و ہمت کی شاعری، حوصلوں سے لبریز زبان اور جید مسلسل کی ترغیب
सोच व फिक्र की इर्तिका मौज़ूआत में तनों, अशार में ज़ाहिरी हुस्न के साथ मानवी हुस्न की पिना है। मंजर साहब के तारुफ उनके शायराना अज़मत के एतराफ़ में यह अशार देखें। चुलकती प्यास को शबनम की ताज़गी दूंगा, हवा तू ला के मुझे एक कतरे ज़मज़म दे, जो ओस की बूंदों से वज़ू फूल करेंगे, जब ओस की बूंदों से वज़ू फूल करेंगे, गुलशन में अज़ां देगी हवा अल्लाह ही अल्लाह, गुलशन में अज़ां देगी हवा अल्लाह ही अल्लाह। जिद्दत पसंद हूँ ये रिवायत भी है अजीज़, जिद्दत पसंद हूँ पर रिवायत भी है अजीज़, तनकीद कश नज़र है तो असबाब क्या लिखूँ, पुरानी तर्ज से नफ़रत नहीं मुझे, लेकिन मैं मिजाज की अपनी गज़ल कहूँगा मैं। शुक्रिया मोहतरम, मुझे बता। दोस्तों ये थे एम अबू बकर साहब जो अख्तर कादरी साहब का लिखा हुआ मज़मून पढ़ रहे थे। दोस्तों हमारे दरमियान आखिर से ही सही सैयदा तबस्सुम नालिकर साहब तशरीफ लाए। मैं नौसिन अबू बकर से गुजारिश करूँगा कि उनकी गुलपेशी करें। दोस्तों रस्म इजरा के बाद इजहार ख्याल आंसू भी चमकते हैं के लिए मैं मोहतरम मकाम अली जनाब शमीम तारिक साहब से गुजारिश करूँगा कि आज की किताब के हवाले से जो उन्होंने मज़मून लिखा है और जो बयान करना चाहते हैं साहब नंबर खयामी साहब, मेहमान कराम, शुराए मोहतरम और सामईन कराम, आज की ये मजलिस नंबर खयामी साहब के शेरी मजमूए के इस्तकबाल इजरा के लिए मुनाकिद की गई और इस महफिल की सदारत और किताब के इजरा की जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई है। यह आपको हक है कि आप इसे सुबह इत्तफाक कहें या उसमें इत्तफाक कहें या कुछ और नाम दें, मगर मैं आपसे ये अर्ज कर दूँ कि आपको ये हक नहीं है कि आप ये समझें या नतीजा करें या फैसला करें कि मैं कोई साजिश करके या सिफारिश करके या गुजारिश करके यहाँ हाजिर हूँ। वो मेरा मजाज ही नहीं। मंजर खयामी साहब को मुझसे अखलास है, उन्होंने कई दफ़ा कहा, बहुत दिनों से कह रहे इसलिए मैं यहाँ उनका इकराम करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ। शायर का इकराम हम सब पर फर्ज है। अल्लामा इकबाल ने शायर की मिसाल आँख से दी। पेट में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, जिसमें भी किसी भी हिस्से में दर्द हो, आँख से दर्द है। इसी तरह समाज के किसी भी हिस्से में कोई नागवारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, उसका इजहार सबसे पहले तकलीफकार और शायर करते हैं। इकबाल ने कहा कि मुब्तलाए दर्द कोई अज़्म हो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। तो इस शायर का इकराम करना, लेकिन खुद शायर का भी ये फर्ज है कि वो अपने को इस लायक बनाए कि उसका इकराम किया जाए। आजकल जो ऐसा ऐसा मामला देखने में आ रहा है तो शायर भी कई हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग जो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, मिसरे तैयार करते हैं,
अपने को शायर कहते हैं, लेकिन उनके मिसरों की और उनके शेरों की अगर उनको शेर या मिसरा कहा जा सके तो उसकी हैसियत उन कागज के फूलों की होती है जिसमें कोई बू और कोई रंगत और कोई मलास, कोई खुशबू नहीं। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे तो अपनी दौलत की बुनियाद पर दूसरों से शेर लिखवाते और अपने हिस्से में कर लेते और साहिब दीवान कहलाने की कोशिश करते। ऐसे भी शोरा हैं जो जिन पर शेर नाजिल होता है, अगर वो अपनी तनकीदी सलाहियत की उस पर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे शायर होते हैं। हम जितने दिन से जानते हैं मंजर खयामी साहब को, वो इन उयूब से पाक है, जितना भी है तनकीदी सलाहियत इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं ये बात का मसला है, लेकिन इस किताब में जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब इनका अपना है, ना मंगाया हुआ है ना खरीदा हुआ, ये बड़ी बात। अब शायरों की तरह, अब इनकी किताब का नाम है आंसू चमकते हैं। आंसुओं का भी बड़ा अजीब मामला है। आंसू वो भी होते हैं जो अपनी तकलीफ पर अपनी आंख से गिरते हैं। जिसको कि किसी हिस्से में तकलीफ हो आंख से आंसू निकलते, उससे अपनी तकलीफ पर निकलने वाले आंसू से वो आंसू बेहतर होते हैं जो दूसरों की तकलीफ पर निकलते हैं। किसी को भी दर्द हो, किसी को भी तकलीफ हो, किसी का भी कोई मसला, आंसू हमारे आंख से गिरे, ये बड़ी बात है, ये इंसानियत। और इससे भी बड़ी अच्छे और बेहतर आंसू वो कहे जाते हैं जो अपनी कमियों और गुनाहों और खराबियों को एहसास करके अल्लाह की बारगाह में गिना जाते हैं। इकबाल ने कहा कि मोती समझ के शादी करीबी ने चुन लिए, खतरे जो थे मेरे भारत इंसान थे, उससे बेहतर कोई आंसू हो ही नहीं सकता। मेरा भी एक शेर है कि मैं दुआए नीम शक की खुशनुमा ताबीर हूँ, आंसुओं में धुलते धुलते आईना हो जाते हैं। तो ऐसे अशार बहुत से होते, लेकिन ऐसे अपराध भी हैं हमारे यहाँ जिनके आंखों से ऐसे आंसू कुछ गिरते हैं जिनके बारे में सभी यही कहा जा सकता है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये दिखावे के आंसू। इससे बुरे लोग नहीं होते। हदीस का मफ़हूम ये है कि दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसके शर से महफूज रहने के लिए लोग उसको सलाम करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों में अपना शुमार न करे। दिल में इस्राइल बैठा हुआ है और ज़बान के ऊपर फलस्तीनियों की हिमायत का नारा बुलंद कर रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू है, इनसे हमको पनाह मांगी। तो हमारे एक मौका दिया है हमारे मंजर खयामी साहब ने, और मंजर खयामी साहब ने बड़े अच्छे लोगों को जमा किया। हमारे बड़े पुराने दोस्त की मुलाकात भी सब जमा हो गए। हमारे पीके साहब अभी आए थे, मैंने खपा से पहचाना कि मेरी शासना किया पेशे बनवा है, मुझे अरदास की है। कभी कभार आना होता है तो बहुत से लोगों का चेहरा उथल हो जाता है, लेकिन एक बिदअत शुरू हो गई कि एक शायर जिंदगी भर अपने मुशाहदे, अपने तजर्बे, अपने मुताले और कुदरत के इनामात के तौर पर जो शेर कहता है उसको किताबी सूरत में शाये करता है, तो उसका इजरा किसी ऐसे जाहिर आदमी से करवाता है जो उसको 150 रुपया दे दे या 1000 रुपया। ये बिदअत है, ये शायरी की तौहीन है, ये तकरीर की तौहीन है, ये तकरीर उपज की तौहीन है। इससे हमें बचना चाहिए। मंदिर साहब जानते थे भाई नंगा नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, क्या शर्मिंदारी के बाद पैसा था तो है नहीं। ये कोई किताब साहब नहीं खरीदेंगे, मगर इतना के लिए मैं मेरा इंतखाब किया, इसके लिए भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनका जितना टाइटल खूबसूरत है उसकी शायरी भी खूबसूरत हो और ये मुसलसल ऐसे आमद होती रहे और इनका कलाम छपता रहे और हम और आप इनकी किताब की जरा में नीचे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे दरमियान मालेगांव से एक मेहमान
جن کی کتابت ہے. اس کتاب میں انہوں نے اپنا بہت قیمتی اثاثہ پیش کیا ہے عزیز اشفاق مالکانی صاحب کے. عزیر اشفاق مالکانی صاحب کی خدمت ہے. میں ایم ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی کچھ پیشی کریں. دوستوں، میں کوئی ناظم نہیں ہوں، سیکھ رہا ہوں. میرے کرم فرما، میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا کہ میں جب مشاعرے کی فیلڈ میں آیا تو سب سے پہلے جو مشاعرہ مینا کا ٹھاکرے حال میں پڑھا سہیل بھائی، تو وہ محترم شمیم طارق صاحب کی صدارت تھی ریاض صاحبہ مالکانی کی لیتا ہوں. میں نے پہلا پروگرام پڑھا. یہ مجھے آج یہ بھی آخری نہیں ہے آپ. تو دوستوں، آج کے کتاب کا جو اجرا ہوا ہے، آنسو بھی چمکتے ہیں کہ خالق محترم منظر خیامی صاحب سے تشریف ہوا ہے. چند منٹ کے لیے انہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر طرح کی ستائش اللہ تبارک تعالیٰ واحد اور یکتا کے لیے، اور بے شمار لوگ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں پوچھیں گی کہ شاعری کے تعلق سے میرا اپنا نظریہ جو رہا ہے، اساسی نظریہ کہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں انسان کی زندگی. وہ دو چیزیں کب سامنے آتی ہیں؟ پہلے تو ہر شاعر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو تھانویہ عادت میں ہو رہی جس طرح وہ اس سوچ کی وجہ سے یہ اس طرح سے سوچا نہیں جاتا، کیونکہ نہ قلم، اب میرے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی کسی طرح سے کہتا ہے مجھے پتا نہیں. میں سر سے پاؤں تک خود میرا کچھ بھی نہیں. نہ ذہن میرا ہے، نہ ہاتھ میرا ہے، نہ انگلیاں میری ہے، نہ قلم میرا ہے، نہ دواز میری ہے، نہ کتاب میرا ہے، کچھ بھی میرا نہیں. تو پھر شاید کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کچھ کام لے رہا ہے، اللہ مجھ سے کچھ کام لے رہا ہے. تو اس کا اگر صحیح استعمال ہو جائے، اور صحیح استعمال تب ہوگا دو نظریے جیسے میں نے کہا کہ زندگی کے حقائق اور ادب کے حقائق، یہ دونوں میں توازن برقرار رہنا چاہیے. تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جیسے کہ بہت اچھے بات کرتے ہیں کہ ہمارے شاعر جو ہے نا بنتے ہیں، بننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ دو جملے کا فرق سنتے، بنتے ہیں مطلب شاعر اور متشاعر کی حالت میں دیکھیے کہ ایک اچھا شاعر ہنستا ہے، کھیلتا ہے، بولتا ہے. متشاعر ہے میں یوں بچے گا جیسے غالب کا بات کا بول رہا کے بعد بچے میں بہت زور و فکر بنا. تو وہ بننا ہوا، بننا اور بن جو بنتا ہے وہ الگ چیز ہے. تو یہ دو جو میں نے اہم نقطے رکھے میرے تصورات کے مطابق، تو ہم صرف ادب کے دقائق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ علم ادب کیا ہے، یہ بائک کیا ہے، یہ قافیہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ ہے، جو بھی مسائل ہے، جو بھی علوم ہے اس کے. لیکن جب تک زندگی کے حقائق کو نہیں سمجھیں گے ہم ادب کے دقائق کو ہی نہیں سمجھتے. بس یہی ایک میرا اہم مدعا تھا. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ جب بڑے ہوتے ہیں، شمیم طارق صاحب میرے لیے آئیڈیا ہے، میں نے ان کے تفصیلات کا بہت مطالعہ کیا ہے، اور ایسے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں میں سے میں ہوں. میں باہر جانے تصریف والوں میں زندگی میں شمار تو باہر ہے. میں چند باتیں جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے میں کو ساری سمجھیے کہ آپ کی کتاب سے کوئی اہم بات کریں گے. میں بہت زیادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اپنی کتاب سمجھتا ہے، آپ سب کو سننا ہے. تو
مطلب ہے کہ روز و شب ہم سے تماشا نہیں دیکھا جاتا، روز و شب ہم سے تماشا نہیں دیکھا جاتا، وقت کے ہاتھ میں کاسا نہیں دیکھا جاتا، روز و شب ہم سے تماشا نہیں دیکھا جاتا، وقت کے ہاتھ میں کاسا نہیں دیکھا جاتا، جس کو دیکھو وہ موبائل کو لیے بیٹھا ہے، جس کو دیکھو وہ موبائل کو لیے بیٹھا ہے، اب کسی گھر میں رسالہ نہیں دیکھا جاتا، جس کو دیکھو وہ موبائل کو لیے بیٹھا ہے، اب کسی گھر میں رسالہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور ایک مقطع شعر ملاحظہ کریں، عکس اس کا رہا نگاہوں میں، عکس اس کا رہا نگاہوں میں، روشنی تھی ہماری راہوں میں، عکس اس کا رہا نگاہوں میں، روشنی تھی ہماری راہوں میں، اس کو بھی آرزوئے جنت ہے، اس کو بھی آرزوئے جنت ہے، جو ملوث رہا گناہوں میں، جو ملوث رہا گناہوں میں۔ اور دو مطلع ایک شعر صرف ترنم سے پڑھوں گا، اس کے بعد میں مہمان شاعر کو دعوت سخن دوں گا۔ جو دل میں درد ہے اس کی دوا کہیں بھی نہیں، جو دل میں درد ہے اس کی دوا کہیں بھی نہیں، جو دل میں درد ہے اس کی دوا کہیں بھی نہیں، طبیب لاکھ ملے ہیں شفا کہیں بھی نہیں، طبیب لاکھ ملے ہیں شفا کہیں بھی نہیں، السکون قلب میسر ہوا کہیں بھی نہیں، سکون قلب میسر ہوا کہیں بھی نہیں، سکون قلب میسر ہوا کہیں بھی نہیں، سوائے گھر کے تیرے اے خدا کہیں بھی نہیں، سوائے گھر کے تیرے اے خدا کہیں بھی نہیں۔ اور شعر ملاحظہ کریں، قسم خدا کی خدا میرے دل میں رہتا ہے، قسم خدا کی خدا میرے دل میں رہتا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ رہتا خدا کہیں بھی نہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ رہتا خدا کہیں بھی نہیں۔ شکریہ دوستوں، آئیے میں اسامہ ابن راہی سے میراث فیضآبادی کی 4 مصروں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بسے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں اگر بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ لیجئے اسامہ ابن راہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے چونکہ امام جانچنے والے احباب بیٹھے ہیں اور ادب کے بارے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ پرکھ لیں گے۔ اور میرا اپنا قلبی رجحان تھوڑا سا زیادہ تعلق دیدی محبت جو ہے شمیم طارق صاحب سے۔ شمیم طارق اصل میں نام میں جو ہے شم عربی میں کہتے ہیں سونگنے کو، اور شمیم کہتے ہیں وہ جس کی خوشبو سونگی جائے یا خوشبو بکھیرے، دونوں معنی ہے، فاعل کا بھی اور مفعول کا بھی۔ اور کئی مرتبہ پڑھا ہے، سنا ہے، جب بھی سنتا ہوں تو کم لفظوں میں دریا سمیٹنے کا ہنر، اور پھر ان سارے کو سارا پوری باغ کے خوشبو کو، گلوں کے رس کو کشید کے پھر اس عطر کو پھیلانے کا ہنر آپ میں ہے۔
اور واقعی ہیں آپ مسمہ ہیں. بہرحال شعر دیکھیے کہ وہ جو تھے میرے نشیمن کو جلانے والے، وہ جو تھے میرے نشیمن کو جلانے والے، دل سمجھا وہ ابھی گھر میں ہیں آنے والے، دل سمجھا وہ ابھی گھر میں ہیں آنے والے. اور تیرے اس فیض سے بھی عشق پنپتا ہے ابھی، تیرے اس فیض سے بھی عشق پنپتا ہے ابھی، میرا خط پڑھ کے خاموشی سے جلانے والے، میرا خط پڑھ کے خاموشی سے جلانے والے. اور روح پر ٹانٹ کے پرزے ہیں پتہ ہے تجھ کو، روح پر ٹانٹ کے پرزے ہیں پتہ ہے تجھ کو، مخملوں سے ہی بدن اپنا چھپانے والے، مخملوں سے ہی بدن اپنا چھپانے والے. جی بہت شکریہ. دیکھیے کہ روح پر ٹانٹ کے پرزے ہیں پتہ ہے تجھ کو، مخملوں سے ہی بدن اپنا چھپانے والے. اور بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں اکثر یا ہمارے اپنی برادری میں عام تصور یہ ہے کہ مزاح یا ظرافت اگر کرنی ہو تو سب سے زیادہ اہلیہ کو گالیاں. عام ایک مزاج تھوڑا سا بن گیا ہے، ظرافت یا مزاح کرنا اہلیہ کی تھوڑی سی باتیں ہو جاتی ہیں. میں نے تھوڑا سا الگ انداز اختیار کیا ہے اور میرے مشرق مکرم حضرت بیان صاحب نے بڑی پذیرائی کی تھی اس پر. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں. دیکھیے ہم زبان رازداں خوشگمان اہلیہ، ہم زبان رازداں خوشگمان اہلیہ، میرے احساس کی ترجمان اہلیہ، ہر خوشی میں میری شادمان اہلیہ، اور غم سے میرے ہے خزاں اہلیہ. زندگانی کی دھوپ ہر قدم ہر گھڑی، اور اس دھوپ میں صاحباں اہلیہ، کشتی عمر کی بادباں اہلیہ، معبد حسن کا آستان اہلیہ، مسجد عشق کی ہے اذان اہلیہ، بتکدوں میں رش کے بتان اہلیہ. اور دیکھیے کہ ہے وہ تفسیر ہن لباس لکم اور حرث لکم کا بیان اہلیہ، نازکی پانک پن شوخیاں سرخیاں، ہے جوان جاویداں شادماں اہلیہ، عمر رفتہ کے ظلمت قدوں میں میرے، عمر رفتہ کے ظلمت قدوں میں میرے، اپنے انفاس سے ذوفشاں اہلیہ، اور گم ہوئی مجھ سے راہ محبت کبھی، گم ہوئی مجھ سے راہ محبت کبھی، بن گئی راستے کا نشان اہلیہ. بہت بہت شکریہ. دوستوں آپ تھے مسامہ ابن راہی. آئیے سرزمین کوکن سے میں ایک اچھے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جسے فائد افسر کے نام سے جانا جاتا ہے. میں راحت دلوری کے ایک شعر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. لیجیے فیض افسر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں قاضی منظر بیان صاحب کو
قبول کریں اور ہمیں موقع ملتا رہے. دو چار تیسرے عمدہ طور پر نعت پڑھی گئی میں میرے سامنے فرمائے. یہ کیا کم ہے عنایت ہے زمین پر بھی فلک پر بھی. یہ کیا کم ہے عنایت ہے زمین پر بھی فلک پر بھی. میرے رب کی حکومت ہے زمین پر بھی فلک پر بھی. میرے رب کی حکومت ہے زمین پر بھی فلک پر بھی. اور خدایا رخ سلامت تا قیامت میرے ایمان کو. خدایا رخ سلامت تا قیامت میرے ایمان کو. مجھے اس کی ضرورت ہے زمین پر بھی فلک پر بھی. خدایا رخ سلامت تا قیامت میرے ایمان کو. مجھے اس کی ضرورت ہے زمین پر بھی فلک پر بھی. آیت اور چار سے سمجھ فرمائیں. خود کو میں نے نہ قلندر نہ تونگر سمجھا. خود کو میں نے نہ قلندر نہ تونگر سمجھا. اپنی اوقات میں رہنے میں ہی بہتر سمجھا. اپنی اوقات میں رہنے میں ہی بہتر سمجھا. اس لیے آج بھی ہے رزق میں خیر و برکت. اس لیے آج بھی ہے رزق میں خیر و برکت. جو ملا جتنا ملا اپنا مقدر سمجھا. جو ملا اس لیے آج بھی ہے رزق میں خیر و برکت. جو ملا جتنا ملا اپنا مقدر سمجھا. ایک غزل سے کہ ایک پتھر ہے کہ بھگوان بنا بیٹھا ہے. ایک پتھر ہے کہ بھگوان بنا بیٹھا ہے اور انسان یہ شیطان بنا بیٹھا ہے. اور انسان یہ شیطان بنا بیٹھا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک نابینا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک نابینا کس قدر حافظ قرآن بنا بیٹھا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک نابینا کس قدر حافظ قرآن بنا بیٹھا ہے. اور جس نے فاتح میں بھی ہے شکر خدا کا مانا. جس نے فاتح میں بھی ہے شکر خدا کا مانا. کل وہ نردھن تھا جو دھنوان بنا بیٹھا ہے. کل وہ نردھن تھا جو دھنوان بنا بیٹھا ہے. اور کتنی محنت سے مشقت سے بنایا تھا مکان. کتنی محنت سے مشقت سے بنایا تھا مکان. وہ بوڑھا باپ بھی مہمان بنا بیٹھا ہے. وہ بوڑھا باپ بھی مہمان بنا بیٹھا ہے. غزل سے کہ میری صحبت کا اثر دیکھیے اس کافر پر. میری صحبت کا اثر دیکھیے اس کافر پر. آج کل صاحب ایمان بنا بیٹھا. میری صحبت کا اثر دیکھیے اس کافر پر. آج کل صاحب ایمان بنا بیٹھا ہے. اور وہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چل نکلا. وہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چل نکلا. فیض افسر کو مسلمان بنا بیٹھا ہے. فیض افسر کو مسلمان بنا بیٹھا. ایک چھوٹی سی آنکھوں کی تصویر اس کتاب پر دی گئی ہے. میں چھوٹی سی مختصر یعنی چھوٹی سی بیت ہے مختصر سمجھ میں کہ ایسی ہلچل مچی ہے آنکھوں میں. ایسی ہلچل مچی ہے آنکھوں میں جیسے بہتی ندی ہے آنکھوں میں. ایسی ہلچل مچی ہے آنکھوں میں جیسے بہتی ندی ہے آنکھوں میں. جلتی بستی میں دیکھ آیا ہوں. جلتی بستی میں دیکھ آیا ہوں اس لیے کچھ نہیں ہے آنکھوں میں. جلتی بستی میں دیکھ آیا ہوں اس لیے کچھ نمی ہے آنکھوں میں. اب وہ دنیا میں ہے نہیں لیکن اب وہ دنیا میں ہے نہیں لیکن
ماں کی صورت بسی ہے آنکھوں میں. اب وہ دنیا میں ہے، اب وہ دنیا میں ہے نہیں، لیکن ماں کی صورت بسی ہے آنکھوں میں. اور کچھ ہنسی خواب تھے، کچھ ہنسی خواب تھے بسے پہلے، کچھ ہنسی خواب تھے بسے پہلے. اب فقط بے کلی ہے آنکھوں میں، اب فقط بے کلی ہے آنکھوں میں. مکہ سماظم کہ ہاں غزل اس کا نام ہے افسر، ہاں غزل اس کا نام ہے افسر، عمر بھر جو پلی ہے آنکھوں میں. السلام علیکم. دوستوں، سرزمین بھیونڈی سے کوکن مہاراشٹر کے خطے میں جو بہت ہی جانا پہچانا نام ہے وہ تجمل حسین صادق ہے. تو آئیے میں ان کو ہی 4 مصروں سے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ سر کٹوا لو عزت سے سردار میاں، سر کٹوا لو عزت سے سردار میاں، جھکنے سے گر جاتی ہے دستار میاں. دولت شہرت اور حکومت کی خاطر بیچ رہے ہیں اب کردار، بیچ رہے ہیں اب اپنا کردار میاں. دیجیے اس شعر کے خالق تجمل حسین صادق. السلام علیکم. سب سے پہلے میں منظر خیامی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور صدر صاحب کی اجازت پیش کرتا ہوں. ایک مسئلہ 2-3 شعر دیکھیں. یہ شعر سائنس کے تناظر میں. دریا کھنگالنا میرا آسان کر گیا، دریا کھنگالنا میرا آسان کر گیا، تہ میں اتار کر مجھے خود ہی بھنور گیا. دریا کھنگالنا میرا آسان کر گیا، تہ میں اتار کر مجھے خود ہی بھنور گیا. اور یہ شعر سنیے. کیوں ہے چراغ پر یہ ہوائیں چراغ پا، کیوں ہے چراغ پر یہ ہوائیں چراغ پا، لگتا ہے کوئی کان ہواؤں کے بھر گیا. کیوں ہے چراغ پر یہ ہوائیں چراغ پا، لگتا ہے کوئی کان ہواؤں کے بھر گیا. اور ایک غزل کے کچھ اور شعر سنیں. میں رات کی رگوں سے نچوڑوں گا روشنی، میں رات کی رگوں سے نچوڑوں گا روشنی، مل جائے گا سفر میں اندھیرا اگر مجھے. میں رات کی رگوں سے نچوڑوں گا روشنی، مل جائے گا سفر میں اندھیرا اگر مجھے. اور ایک چھوٹی سی غزل. بنا کر سب کے دل میں گھر گیا کیا، بنا کر سب کے دل میں گھر گیا کیا، وہ رہبر کام اپنا کر گیا کیا. بنا کر سب کے دل میں گھر گیا کیا، وہ رہبر کام اپنا کر گیا کیا. اور شعر سنیے. صفائی پیش کرتے پھر رہے ہیں، صفائی پیش کرتے پھر رہے ہیں، کوئی الزام ان کے سر گیا کیا. صفائی پیش کرتے پھر رہے ہیں، کوئی الزام ان کے سر گیا کیا. اور شعر سنیے سمیم بھائی. اچانک اس طرح یہ بے رخی کیوں، اچانک اس طرح یہ بے رخی کیوں، تمہارے کان کوئی بھر گیا کیا. اچانک اس طرح یہ بے رخی کیوں، تمہارے کان کوئی بھر گیا کیا. اور گناہوں پر پشیماں بھی نہیں تو، گناہوں پر پشیماں بھی نہیں تو، تیری آنکھوں کا پانی مر گیا کیا. گناہوں پر پشیماں بھی نہیں تو، گناہوں پر پشیماں بھی نہیں تو، تیری آنکھوں کا پانی مر گیا کیا. اور آخری شعر سنیے. زمین پر پاؤں کیوں پڑتے نہیں ہیں، زمین پر پاؤں کیوں پڑتے نہیں ہیں، تیرا خوشیوں سے دامن بھر گیا کیا. زمین پر پاؤں کیوں پڑتے نہیں ہیں، تیرا خوشیوں سے دامن بھر گیا کیا. بہت بہت شکریہ وحید بھائی. دوستوں، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کمال احمد بلیاوی صاحب ترنم کی شاعر، جہاں تک میں جانتا ہوں باقی، تو آئیے میں ان کے حضور میں چلتا ہوں. اعظم اعظمی کے 4 مصروں سے کہ ساحل وقت جو چوکھٹ پہ صدا دیتا ہے، ساحل وقت جو چوکھٹ پہ صدا دیتا ہے، چند سکوں کے عوض کتنی دعا دیتا ہے. تو نہ مایوس ہو اے دوست، یقین رکھ اس پر، رزق پتھر میں بھی کیڑوں کو خدا دیتا ہے. کمال احمد بلیاوی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. تشریف لائیں.
صدر محترم کی اجازت سے کرتا ہوں اور مشکور ہوں علی جناب شمیم طارق صاحب کا جن کی بدولت میری حاضری یہاں ممکن ہو سکتی ہے. صاحب منظر معلومات دیتا ہوں اور کرتا ہوں کہ ہر قدم دشوار جینا جس گھڑی ہو جائے گا، ہر قدم دشوار جینا جس گھڑی ہو جائے گا، لطف جینے میں یقیناً اور بھی ہو جائے گا. ہر قدم دشوار جینا جس گھڑی ہو جائے گا، لطف جینے میں یقیناً اور بھی ہو جائے گا. اور دیکھ لینا اٹھ رہا ہے سر جہاں فرعون کا، دیکھ لینا اٹھ رہا ہے سر جہاں فرعون کا، ایک دن پیدا وہاں موسیٰ کوئی ہو جائے گا، ایک دن پیدا وہاں موسیٰ کوئی ہو جائے گا. اور تو فقط اللہ کو اپنا بنا لے اے کمال، تو فقط اللہ کو اپنا بنا لے اے کمال، یہ زمانہ تیرا اپنے آپ ہی ہو جائے گا، یہ زمانہ تیرا اپنے آپ ہی ہو جائے گا. مولانا فرمائے کہ جب سوا اللہ اوروں کو پکارا جائے گا، جب سوا اللہ اوروں کو پکارا جائے گا، کشتیاں ڈوبیں گی ہاتھوں سے کنارہ جائے گا. جب سوا اللہ اوروں کو پکارا جائے گا، کشتیاں ڈوبیں گی ہاتھوں سے کنارہ جائے گا. اور وہ لگے ہیں توڑنے میں تجھ کو لیکن اے وطن، وہ لگے ہیں توڑنے میں تجھ کو لیکن اے وطن، تیری خاطر سب سے پہلے سر ہمارا جائے گا، تیری خاطر سب سے پہلے سر ہمارا جائے گا. بہت شکریہ. اہل حق وہ تھے جو یہ کر کے دکھا دیتے تھے، اہل حق وہ تھے جو یہ کر کے دکھا دیتے تھے، راستہ بیچ سمندر میں بنا دیتے تھے. اہل حق وہ تھے جو یہ کر کے دکھا دیتے تھے، راستہ بیچ سمندر میں بنا دیتے تھے. تو آنکھ جو ہم کو دکھاتے ہیں انہیں یاد رہے، آنکھ جو ہم کو دکھاتے ہیں انہیں یاد رہے، ہم وہی ہیں جو سفینوں کو جلا دیتے ہیں، ہم وہی ہیں جو سفینوں کو جلا دیتے ہیں. بہت شکریہ. بدل تو بہت ساری بدل ذہن میں تھی، لیکن اب جو ماحول چل رہا ہے، جو حالات ہیں دنیا کے، ایک ہی بدل کلی ہوئی ہے مکمل، شاید کل انقلاب میں چھپے بھی انقلاب میں مانگا ہے. وہ عرض کرتا ہوں ملازم کرنا ہے، مطلب کرتا ہوں اللہ تیرے نام تیرے دین کے لیے، اللہ تیرے نام تیرے دین کے لیے، اللہ تیرے نام تیرے دین کے لیے، حاضر ہے جان تیرے قوانین کے لیے، حاضر ہے جان تیرے قوانین کے لیے. اور جنت تیرے کرم سے ملے گی انہیں ضرور، جنت تیرے کرم سے ملے گی انہیں ضرور، جو جنگجو بنے ہیں فلسطین کے لیے، جو جنگجو بنے ہیں فلسطین کے لیے. جنت تیرے کرم سے ملے گی انہیں ضرور، جنت تیرے کرم سے ملے گی انہیں ضرور، جو جنگجو بنے ہیں فلسطین کے لیے. شکریہ. غازہ سے تل ابیب بہت دور ہے مگر، غازہ سے تل ابیب بہت دور ہے مگر، یہ فاصلہ تو کچھ نہیں شاہی، یہ فاصلہ تو کچھ نہیں شاہین کے لیے. کرتے ہو قتل جن کے عزیزوں کو آج تم، کرتے ہو قتل جن کے عزیز
تیار ہوں گے کل وہ فدائین کے لیے، تیار ہوں گے کل وہ فدائین کے لیے، اور اللہ ختم کر دے حکومت تو اس کی جو، اللہ ختم کر دے حکومت تو اس کی جو، سر درد ہے خلیجی سلاطین کے لیے، سر درد ہے خلیجی سلاطین کے لیے، اور صہیونیت سے جنگ میں بے گھر ہوئے ہیں جو، صہیونیت سے جنگ میں بے گھر ہوئے ہیں جو، دل کھول دیجئے ایسے مساکین کے لیے، دل کھول دیجئے ایسے مساکین کے لیے، فاتح وہ ہوں گے، فاتح وہ ہوں گے سوتے ہیں جو لے کے رب کا نام، فاتح وہ ہوں گے سوتے ہیں لے کر جو رب کا نام، کھلتی ہے آنکھ سورہ یاسین کے لیے، کھلتی ہے آنکھ سورہ یاسین کے لیے، رافش دیکھنے کی، فرعونیت کا ساتھ نبھانے چلے ہیں جو، فرعونیت کا ساتھ نبھانے چلے ہیں جو، لاحول پڑھیے ایسے شیاطین کے لیے، لاحول پڑھیے ایسے شیاطین کے لیے، فرعونیت کا ساتھ نبھانے چلے ہیں جو، فرعونیت کا ساتھ نبھانے چلے ہیں جو، لاحول پڑھیے ایسے شیاطین کے لیے، لاحول پڑھیے ایسے شیاطین کے لیے، موقع دینے کی، ہوگا کمال فرق وہ ظالم بنائے جو، ہوگا کمال فرق وہ ظالم بنائے جو، بچے ضعیف اور خواتین کے لیے، بچے ضعیف اور خواتین کے لیے، بہت بہت شکریہ محترم کمال احمد بنیادی صاحب۔ دوستو، ہمارے درمیان دو شاعرات تشریف رکھتی ہیں۔ میں آئیے سب سے پہلے تبسم نہ لے کر طالبہ کو دعوت سخن پروین شاکر کے ایک شعر کے ساتھ، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب رہے گا۔ لیجیے اس شعر کے ساتھ سیدہ تبسم نالیکر۔ پلکوں کے ساحلوں میں ہم اتر کے دیکھتے ہیں، غموں کی دھوپ کو دامن میں کر کے، غموں کی دھوپ کو دامن میں کر کے دیکھتے ہیں۔ اور
यादों का खजाना है घनघोर घटाओं में, यादों का खजाना है घनघोर घटाओं में, एक ऐसा तारीख है सावन की हवाओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल पेश करती हूँ। आसमानों में मुझे उड़ने की चाहत है जो है, आसमानों में मुझे उड़ने की चाहत है जो है, अगर किसी को अज़्म से मेरी अज़ियत है तो है, अगर किसी को अज़्म से मेरी अज़ियत है तो है। शुक्रिया। और अल्लाह शेर लिखने के जान देती हूँ मैं अपनों की हिफाजत के लिए, जान देती हूँ मैं अपनों की हिफाजत के लिए, तेरी नजरों में मेरी अब ये हिमाकत है तो है। शुक्रिया। और अल्लाह शेर लिखने के मैंने हर रिश्ता निभाया है दिल से, मैंने हर रिश्ता निभाया है दिल से, दिल में अब अहबाब के मेरे अदावत है तो है। और अगर ये है तीन लफ्जों के चलाना हासिलों का काम है, तीन लफ्जों के चलाना हासिलों का काम है, मुझ पे मौला की मेरे जो ये इनायत है तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तेरे जीना मेरा मुमकिन नहीं सोच लो, बिन तेरे जीना मेरा मुमकिन नहीं सोच लो, इस कदर मुझे इस कदर तुमसे मुझे जाना मोहब्बत है तो है। और अल्लाह शेर है मुझको तूफानों से डराते हो भला तुम किस लिए, मुझको तूफानों से भला डराते हो तुम किस लिए, आजमाइश से गुजरना मेरी आदत है तो है, आजमाइश से गुजरना मेरी आदत है। और मक्ता पेश करती हूँ। न रुकेगी न डरेगी ये किसी से भी कभी, न रुकेगी न डरेगी ये किसी से भी कभी, दिल में गर यारो तबस्सुम की शुजाअत है तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में एक हादसा हुआ तो है ना, दिल में एक हादसा हुआ तो है ना, मुझसे कोई खफा हुआ तो है ना, क्या बात, मुझसे कोई खफा हुआ तो है ना। और वो वफादार था बहुत लेकिन, वो वफादार था बहुत लेकिन, ये भी मुझसे जुदा हुआ तो है ना, मुझसे जुदा हुआ तो है ना। और अगला शेर जो है कि मैंने क्या क्या नहीं किया लेकिन, मैंने क्या क्या नहीं किया लेकिन, वो सनम बेवफा हुआ तो है ना, वो सनम बेवफा हुआ तो है ना। और अगला शेर जो है कि जुल्म की इंतहा हुई है यहाँ, जुल्म की इंतहा हुई है यहाँ, खून हद से सिवा बहा तो है ना। और अगला शेर में दश्त सहरा में प्यार भटकता है, दश्त सहरा में प्यार भटकता है, एक तमाशा अजब हुआ तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तमाशा अजब हुआ तो है ना। मैं तो बिखरी हूँ टूट कर बिल्कुल, मैं तो बिखरी हूँ टूट कर बिल्कुल, वो भी पिता हुआ जरा तो है ना, वो भी पिता हुआ जरा तो है ना। और अल्लाह शेर ख्वाब में जी रही हूँ मैं तो मगर, ख्वाब में जी रही हूँ मैं तो मगर, कुछ जहाँ में नया हुआ तो है ना, कुछ जहाँ में नया हुआ तो है ना। और मौका पेश करती हूँ है तबस्सुम हयात के लब पर, है तबस्सुम हयात के लब पर, दर्द दिल से भरा हुआ तो है ना, दर्द दिल से भरा हुआ
की तबस्सुम सैयदा तबस्सुम नाटिकर साहिबा, आइए मैं मुलाकात करता हूँ चलूँ हमारे बहुत अजीज दोस्त साहिल साहब से मुलाकात है। मोहम्मद हुसैन साहिल साहब से मुलाकात है मेरी कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। लीजिए मोहम्मद हुसैन साहिब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, दाइश पर जो शख्सियत जलवा अफरोज है, एक तो मुझे फिराक का वो जुमला याद आ रहा है कि फिराक ने अपने हमसों से कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी, तुमने फिराक को देखा है। एक बात मैं मेरे और आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आने वाली नस्लें मुझ पर और आप पर फख्र करेंगी कि हमने इन लोगों को देखा है। वाह 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 वाह। एक मतलब देखिए कि वो मिलेगा, वो मोहब्बत की जुबान खोलेंगे, वो मिलेगा तो मोहब्बत की जुबान खोलेंगे, सामने उसके बिसाते दिलो जान खोलेंगे। वो मिलेगा तो मोहब्बत की जुबान खोलेंगे, सामने उसके बिसाते दिलो जान खोलेंगे, और वक्त की मार अजीजों के सितम उनकी दफा, वक्त की मार अजीजों की सितम उनकी दफा। हम सरे आए सामान कहाँ बोलेंगे, हम सरे आए सामान कहाँ बोलेंगे। और मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ, इसी मिट्टी से खिलकत है, मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ, इसी मिट्टी से खिलकत है। ये क्या कम है, मेरी हजरत आदम से निस्बत है। मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ, इसी मिट्टी से खिलकत है। ये क्या कम है, मेरी हजरत आदम से निस्बत है। और खुदा ने अशरफुल मखलूक होने की सनद बख्शी, खुदा ने अशरफुल मखलूक होने की सनद बख्शी। ये वो एजाज है जिसमें फरिश्तों को भी है, ये वो एजाज है। वाह वाह मैं देख रहा ये कहता कौन है कि तीरों लश्कर पे रखी थी, ये कहता कौन है कि तीरों लश्कर पे रखी थी, मेरे दिल की हिफाजत यादों के लश्कर पे रखी थी। और रहा मकतल मेरी महफूज, ये माँ की दुआएं थी, रहा मकतल मेरी महफूज, ये माँ की दुआएं थी। मेरी शेर रख दो है लोगों किसी खंजर पे रखी। और ये शेर देखना बड़ा नाजुक शेर है कि फसाना रात का तेरी समझ में आ गया मेरा, फसाना रात का तेरी समझ में आ गया मेरी। जो एक टूटी हुई बाली तो बिस्तर पे रखी, जो एक टूटी हुई बाली पे। दोस्तों, आपसे मोहम्मद हुसैन साहिब साहब। दोस्तों, हमारे शहर का एक ऐसा नायाब हीरा जो एक नहीं कई किताबों के खाने, जो महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि साउथ इलाकों में भी बड़े अदब एहतराम के साथ जाना पहचाना जाता है। वो नाम है शकील प्रसाद का। मैं जाहिर बस्तरी के जान से कि कादिर को तो कुछ और ही इस बार चाहिए, कादिर को तो कुछ और ही इस बार चाहिए, उसको तो सर नहीं मेरी दस्तार चाहिए। उठो मेरे अदब के, उठो मेरे वतन के अदीबों सुखन भरो, अब हाथ में कलम नहीं तलवार चाहिए। दीजिए शेर के साथ शबीर अहमद साहब। जनाब सर, मंजर ख़यामी की
किताब कैसे रहा, मैं उन्हें विनती कह रहा हूँ मुबारकबाद। एक मतलब और जमशेद, नगमा मेरी वफा का झंकार तक न पहुंचा, नगमा मेरी वफा का झंकार तक न पहुंचा, मेरी नवा का हासिल दिलदार तक न पहुंचा। नगमा मेरी वफा का झंकार तक न पहुंचा, मेरी नवा का हासिल दिलदार तक न पहुंचा। क्या देखे, गुर्बत थी मेरी हायर उल्फत के रास्ते में, गुर्बत थी मेरी हायर उल्फत के रास्ते में, मैं बदनसीब ठहरा इजहार, मैं बदनसीब ठहरा इजहार तक न पहुंचा। गुर्बत थी मेरी हायर उल्फत के रास्ते में, मैं बदनसीब ठहरा इजहार तक न पहुंचा। शेर देखिए, तहरीक चल रही थी भूखा रहे न कोई, तहरीक चल रही थी भूखा रहे न कोई, लेकिन कोई भी लुकमा हकदार तहरीक चल रही थी भूखा रहे न कोई, लेकिन कोई भी लुकमा हकदार तक न पहुंचा। मशहूर तू बहुत है चारा गरी में, लेकिन मशहूर तू बहुत है चारा गरी में, लेकिन नुस्खा कोई भी तेरा बीमार, नुस्खा कोई भी तेरा बीमार तक न पहुंचा। मशहूर तू बहुत है चारा गली में, लेकिन नुस्खा कोई भी तेरा बीमार तक न पहुंचा। दिल में जरूरतें थी और जेब पर नजर थी, दिल में जरूरतें थी और जेब पर नजर थी, घर से चला हूँ लेकिन बाजार तक न पहुंचा। दिल में जरूरतें थी और जेब पर नजर थी, घर से चला हूँ लेकिन बाजार तक न पहुंचा। शाद जब लगी थी पाबंदियां कलम पर, शाद जब लगी थी पाबंदियां कलम पर, मेरा मुरासिला भी सरकार मेरा मुरासिला भी सरकार तक न पहुंचा। नगमा मेरी वफा का झंकार तक न पहुंचा, मेरी नवा का हासिल दिलदार तक न पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे दरमियान मोहतरमा सैयदा नौशाद बेगम तशरीफ रखती हैं। उन्होंने दावत सुल्तान कि वो आशिक बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो आशिक बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब सा शहर पानी के घर में रहता है, वो तो खुशबू है फिजाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा। ये मोहतरमा सैयदा नौशाद बेगम। बस आज के हालात से है कलम वाकिफ मेरा, बस आज के हालात से इसको कुछ निस्बत नहीं है
इश्क के जज्बात से। इसको कुछ निस्बत नहीं है इश्क के जज्बात से। नस्ल नौ को आज ये देना है मुझको मशवरा, नस्ल नौ को आज ये देना है मुझको मशवरा, वो खफा हरगिज़ ना अपने बाप माँ की बात से। अपने बाप माँ की बात से। तीरगी में शम्मा रोशन करके तो देखें जरा, तीरगी में शम्मा रोशन करके तो देखें जरा, होगा अपना सामना अच्छे बुरे लम्हात से। लड़ गया मौजों से कश्ती के लिए मल्लाह भी, लड़ गया मौजों से कश्ती के लिए मल्लाह भी, मुड़ गया तूफान भी आखिर कोशिश हल्ला से। फूल अंगारा बने तो जल पड़ेगा गुल सिका, फूल अंगारा बने तो जल पड़ेगा गुल सिका, दूर मत करना कभी शबनम को अब बागात से। कुछ न करने से तो कुछ करना भला है सैयदा, कुछ न करने से तो कुछ करना भला है सैयदा, काम कुछ इस्लाह का बन जाएगा नगमात से। है कलम वाकिफ मेरा बस आज के हालात से। और ये दूसरी गज़ल जो है महमूद सुल्तानपुरी साहब की ज़मीन पे मैंने लिखी है। तकरीबन उन्होंने पहली आज़ादी के वक्त लोगों से कहा था कि जिन्हें मेरे साथ चलना है वो अपना घर जला के चले, तुम्हारी बात चले या हमारी बात चले, तुम्हारी बात चले या हमारी बात चले, किसी भी तरह चले नफ्स कायनात चले। हमारी बात चले या हमारी बात चले, किसी भी तरह चले नफ्स कायनात चले। कभी जो घर तेरा मिस्मार करने आए कोई, कभी जो घर तेरा मिस्मार करने आए कोई, इलाही फिर से अबाबील की बारात चले। कभी जो घर तेरा मिस्मार करने आए कोई, इलाही फिर से अबाबील की बारात चले। धनी यहाँ जिन्हें बातों का लोग कहते हैं, धनी जिन्हें यहाँ बातों का लोग कहते हैं, हर एक के रूबरू उनकी ही सिर्फ बात चले। कभी तो देखेगी दुनिया सुकून के लम्हे, कभी तो देखेगी दुनिया सुकून के लम्हे, इस इंतजार में कितने ही दिन और रात चले। कभी तो देखेगी दुनिया सुकून के लम्हे, इस इंतजार में कितने ही दिन और रात चले। हमारी उंगलियां लिखती हैं जो भी लिखना हो, हमारी उंगलियां लिखती है जो भी लिखना हो, कलम चले नए युग में न तो दवात चले। सुनाओ सैयदा नगमा कोई घुटन है बहुत, सुनाओ सैयदा नगमा कोई घुटन है बहुत, ज़बान उर्दू की आखिर कहीं तो बात चले। हमारी बात चले या हमारी बात चले, किसी भी तरह चले नफ्ज़े कायमात चले। नज़र खयामी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब दे। दोस्तों, मेरी फहरिस्त में 5 शायर। तो आइए हुनर रसूलपुरी से मुलाकात करते हैं कि हम गज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने। मोहतरम आपसे हुनर रसूलपुरी साहब। दोस्तों, अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले रियाज मुंशी साहब की किताब मंजर आम पर आई, उसमें ये नाचीज़ भी मौजूद था। मुनव्वर राना के 4 मिसरे कि ये दुनिया आज भी उर्दू को फरियादी बताती है, ये दुनिया आज भी उर्दू को फरियादी बताती है, मगर फिर भी ये पगली अब, ये दुनिया आज भी उर्दू को फरियादी बताती है, ये पगली फिर भी खुद को अब तक शहजादी बताती है। जहाँ पहले कई बरसों से काले नाग रहते हैं, वहीं एक हौसला चिड़ियों का दादी बताती है। लीजिए आपके सामने रियाज मुंशी। सर मैं बहुत आपका दिल से
کتاب کو انٹرویو ہو اور لوگوں کو اچھے اچھے اشعار پڑھے. جام آسماں کیا زمین نہیں محفوظ, آسماں کیا زمین نہیں محفوظ, آدمی اب کہیں نہیں محفوظ. آسماں کیا زمین نہیں محفوظ, آدمی اب کہیں نہیں محفوظ. سب ہے سجدے میں تو یقین کر لے, ہو گئی آپ کی جبھی محفوظ. آسماں کیا زمین نہیں محفوظ, آدمی اب کہیں نہیں محفوظ. سب ہے سجدے میں تو یقین کر لے, ہو گئی آپ کی جبھی محفوظ. ہم اس طرح کے خاص طور پہ منظر بھائی کی جان سے پڑھتا ہوں. تیرا خیال آیا تو حرکت میں آ گیا, تیرا خیال آیا تو حرکت میں آ گیا, میں تیرے عشق تیری محبت میں آ گیا. تیرا خیال آیا تو حرکت میں آ گیا, میں تیرے عشق تیری محبت میں آ گیا. میں نے تو تیرا نام ابھی تک لیا نہ تھا, یوں سارا شہر تیری حمایت میں آ گیا. تیرا خیال آیا تو حرکت میں آ گیا, میں تیرے عشق تیری محبت میں آ گیا. میں نے تو تیرا نام ابھی تک لیا نہ تھا, کیوں سارا شہر تیری حمایت میں آ گیا. اپنے افکار کو اشعار بنا دیتا ہے, اپنے افکار کو اشعار بنا دیتا ہے, چھولے الفاظ کو شاہکار بنا دیتا ہے. اپنے الفاظ کو اشعار بنا دیتا ہے, اپنے افکار کو اشعار بنا دیتا ہے, چھولے الفاظ کو شاہکار بنا دیتا ہے. چھولے الفاظ کو شاہکار بنا دیتا ہے, اور لہجے کی کاٹ کا آئینہ ہے اس کے, لہجے کی کاٹ کا آئینہ ہے اس کی رزمیں, وہ تو الفاظ کو تلوار بنا دیتا ہے. لہجے کی کاٹ کا آئینہ ہے اس کی رزمیں, وہ تو الفاظ کو تلوار بنا دیتا ہے. اور شیخ کہ میں کہ ہر بار بگڑ جاتا ہوں بنتے بنتے, میں کہ ہر بار بگڑ جاتا ہوں بنتے بنتے, ایک وہ ہے مجھے ہر بار بنا دیتا ہے. میں کہ ہر بار بگڑ جاتا ہوں بنتے بنتے, ایک وہ ہے مجھے ہر بار بنا دیتا ہے. دشت میں پھول کھلانا بھی اسی کی قدرت, دشت میں پھول کھلانا بھی اسی کی قدرت, وہ تو صحرا کو بھی گلزار بنا دیتا ہے. دشت میں پھول کھلانا بھی اسی کی قدرت, وہ تو صحرا کو بھی گلزار بنا دیتا ہے. عشق کے روگ سے اللہ بچائے سب کو, عشق کے روگ سے اللہ بچائے سب کو, اچھے اچھوں کو یہ بیمار بنا دیتا ہے. بہت بہت مبارک محترم دوستوں, آج اس کے لیے یہ محفل سجائی منظر خیامی صاحب یہ سنا جائے تو یہ راحت ان نبی کے 4 مصروں سے کہ ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان دیں, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. لیجیے منظر خیامی صاحب. سب سے احمد ضروری بات آپ کی بہت گزار کرتا ہوں کہ میری 2 کتابیں سوال سے آراستہ ہے. تو بھیونڈی میں ایک کتاب کا اجرا کی, 3 مہینے پہلے میری والدہ انتقال ہوئی, تو میں نے کتاب میں ان کو مرحومہ لکھا, اور میرے والد صاحب 1 مہینے پہلے انتقال ہو گیا, اور انہوں نے 5 دن تک یہ کتاب پڑھی ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایک لفظ کہا تھا, میں نے کہا اجرا کہا کر کے, میں نے کہا بھیونڈی میں کروں گا, میرا احباب ہو سکے گا. تو بولے ضرور کرنا. تو میں نے ان کی بات کو نبھایا ہے میرے والد صاحب نے. اور اس کے بعد جو ہے 2 تاریخ کو 2 دسمبر کو بڑے پیمانے پر اوپن میں مشاعرہ ہونے جا رہا ہے. دوسری کتابیں روز محفل کی صدارت بھی شمیم طارق صاحب کی ہیں, اور اس کے بعد 22 تاریخ کو بھی اور ایک مشاعرہ بڑے پیمانے پر ہونے جا رہا ہے. ان شاء اللہ اس کی صدارت بھی شمیم طارق صاحب کی بڑے پیمانے
वाहिदा की तारीफ से 4 मिसरे सुनिए जो मुझे याद आ रहे हैं कि मेरे नसीब में किसने सजाएं लिखी है, मेरे नसीब में किसने सजाएं लिखी है, मैं बेकसूर था चूकर खताएं लिखी है, और शिकस्त तुम मुझे मैदान में दे नहीं सकते कि मेरी तय पे माँ ने दुआएं लिखी है, तय पे माँ ने दुआएं लिखी है। और 4 मिसरे में पढ़ चुका हूँ कहीं, लेकिन इस महफिल में शायद बहुत मजा आएगा इन 4 मिसरों में कि पत्थर चले कभी तो कभी तीर, मीर मीर, पत्थर चले कभी तो कभी तीर, मीर मीर, उर्दू भी बन के रह गई कश्मीर, मीर मीर। और सरका पसंद फन की उड़ाते हैं धज्जियां, जो मुआतबर है वो गम की है तस्वीर, मीर मीर। मुआतबर है वो गम की है तस्वीर, मीर मीर। और शराबियों को नमाजी बना के आया, शराबियों को नमाजी बना के, मैं इत्तेफाक से नेकी कमा के आया, शराबियों को नमाजी बना के आया, नमाजी बना के आया हूँ, मैं इत्तेफाक से नेकी कमा के आया हूँ। और वहाँ की खाद से शेर सुनिएगा तो, वहाँ की खाद से खुशबू गजल की आती है, जहाँ जहाँ मैं पसीना बहा के आया हूँ, वहाँ की खाद से खुशबू गजल की आती है, जहाँ जहाँ मैं पसीना बहा के आया हूँ। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते, दौलत मगर कमाते, बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते, बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं, और दरे फकीर की अजमत तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ तो दिल्ले इलाही भी झुक के आते हैं, यहाँ तो दिल्ले इलाही भी झुक के आते हैं। और अतराफ में छोटे छोटे गाँव रहते हैं, जरूर इस बात से आप वाकिफ रहेंगे, तो वहाँ यहाँ तो दिल्ले इलाही भी झुक के आते हैं, हमारे गांव की मस्जिद के मुंतजिम है वही, हमारे गांव की मस्जिद के मुंतजिम है वही, जो शाम होते ही बोतल में डूब जाते हैं, जो शाम होते ही बोतल में डूब जाते हैं। और किताब से 2-4 शेर पढ़ना जरूरी समझता हूँ कि इशारा देखिए, फरिश्ते बैठ गए धूप खाने आंगन में, फरिश्ते बैठ गए धूप खाने आंगन में। तो फरिश्ते किसे कहा गया फौरन समझ में आ जाएगी सामने में बात, कि फरिश्ते बैठ गए धूप खाने आंगन में, कि 4 दिन से नहीं 4 दाने बर्तन, कि 4 दिन से नहीं 4 दाने बर्तन में। और हमारे दौर का वो आदमी पुराना है, हमारे दौर का वो आदमी, हमारे दौर का वो आदमी पुराना है, तलाश खूबियां करता है जो अपने दुश्मन में। बहुत शरीफ है मीठी ज़बान वाले, बहुत शरीफ है मीठी ज़बान वाले, बहुत शरीफ है मीठी ज़बान वाले हैं,
میرے خلاف میرے خلاف میرے خاندان والے میرے خلاف میرے خاندان والے ہمارے پاس ہے تسبیح اور کچھ مسوا ہمارے پاس ہمارے پاس ہے تسبیح اور کچھ مسوا جو سامنے ہے وہ تیروں کمان والے ہیں بہت شریف ہے میٹھی زبان والے ہیں آخری شعر آپ کے سماعت کو کیا بات ہے وہ جھوٹ بول کے مالک بنے ہیں محلوں کے وہ جھوٹ بول کے مالک بنے ہیں محلوں کے جو حق پرست ہے کچے بہت شریف ہے میٹھی زبان والے دوستوں آپ تھے مدد خیامی صاحب دوستوں ہم مکتے پر پہنچ چکے ہیں آئیے مکتے کے اولے مصرے سے ملاقات کرتے ہیں اشفاق عمر صاحب کو کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دیجیے اشفاق عمر صاحب بہت شکریہ ابھی منظر صاحب نے ذکر کیا ماں کا انہوں نے انتصاب ماں کے نام سے کیا سبھی ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں لاڈلیاں ہوتی ہیں اور اپنی ماؤں کے اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں ہم نے بھی 4 مصرے کہے کیوں نہ کہیں ہم بھی تو اپنی ماں کے لاڈلے تھے عرض ہے میرے وجود کو اپنا وجود بخش دیا میرے وجود کو اپنا وجود بخش دیا تیرے جمال کا پرتو ہے میری یہ ہستی میرے وجود کو اپنا وجود بخش دیا تیرے جمال کا پرتو ہے میری یہ ہستی میں آسمانوں کی وسعت کھنگال سکتا ہوں تیرے جمال کا پرتو ہے میری یہ ہستی شکریہ چند اشعار پیش ہے مصرے تاہے تاہے اس کے اوپر سے غزل باندھی ہے پہلا شعر ہے کھو کر ہی خود کو تجھ کو میں پاؤں گا جانے جا کھو کر میں خود کو تجھ کو کھو کر ہی خود کو تجھ کو میں پاؤں گا جانے جا مصرے تاہے تا مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے کھو کر ہی خود کو تجھ کو میں پاؤں گا جانے جا مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے ہم کو حقیقتوں سے نہ انکار تھا مگر ہم کو حقیقتوں سے نہ انکار تھا مگر
کیا بات ہے سراب حقیقت دکھائی دے. نکلے ہیں درد ساتھی کو صد شوق لے کے ہم, نکلے ہیں درد ساتھی کو صد شوق لے کے ہم, اب خاردار راہ گلستہ دکھائی دے. بیگانے زندگی سے ہے مائل ہے تو بھی اب, بیگانے زندگی سے ہے مائل ہے تو بھی اب, پھر شعر نغمہ کوئی اور ہم کو مٹا ہی دے. مکتا ہے تجھ سے تعلقات ہوئے جب سے استوار, تجھ سے تعلقات ہوئے جب سے استوار, اشفاق جنوب کی بزم بھی اپنی دکھائی دے. دو شعر عرض ہے. موجودہ سیاسی حالات کا سب کو علم ہے, مگر کچھ حق کے پرستار آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں. ان کو ہی منسوب کرتے ہوئے ایک شعر ہے کہ گونگوں کے اس شہر میں بہروں کا راج ہے اب, گونگوں کے اس شہر میں بہروں کا راج ہے اب, آیا ہوں بیچنے میں چیخوں کی باز گشت. گونگوں کے اس شہر میں بہروں کا راج ہے اب, آیا ہوں بیچنے میں چیخوں کی باز گشت. آخری شعر منظر صاحب آپ کا اتنا. میں نے بے خوابی کی زنجیر کو جب توڑ دیا, میں نے بے خوابی کی زنجیر کو جب توڑ دیا, کتنے ہی خواب کے وانوں میں مکمل دیکھے. دوستو, میں اب جس نام نامز میں گرامی کا نام لے لیتا, یہ ایک مطلب دو شعر میراث پیداواری کا مجھے بہت پسند ہے کہ آسماں جلدی زمین پر نہیں آنے والا, آسماں جلدی زمین پر نہیں آنے والا, اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے, اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. لیجیے انہی شعروں کے ساتھ آج کے صاحب سر محترم المقام علی جناب شمیم طارق صاحب کو دعوت دیتے ہیں. آج کے حالات پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں, اسی مطابق خبر ہے کہ بساط نفس پہ سانسوں کو مات ہے کہ نہیں, بساط نفس پہ سانسوں کو مات ہے کہ نہیں, یہ ریت خود کی شادی کی گھاٹ ہے کہ نہیں. بساط نفس پہ سانسوں کو مات ہے کہ نہیں, یہ ریت خود کی شادی کی گھاٹ ہے کہ نہیں. شیخ ملازہ فرمائیے کہ سحر نے روز لکھے روشنی کے افسانے, سحر نے روز لکھے روشنی کے افسانے, مگر خود اس کا ہی انجام رات ہے. سحر نے روز لکھے روشنی کے افسانے, سحر نے روز لکھے روشنی کے افسانے, مگر خود اس کا ہی انجام آج ہے. اور شعر ملازہ فرمائیے اور پورے خدا اور خدا کے بچے اور خواتین سب کو ذہن میں رکھیے کہ چراغ خون شہیدہ کی لو سے پوچھیں گے, چراغ خون شہیدہ کی لو سے پوچھیں گے کہ زیر خنجر قاتل حیات ہے کہ نہیں. چراغ خون شہیدہ کی لو سے پوچھیں گے کہ زیر خنجر قاتل حیات ہے کہ نہیں. اور ہر ایک نگار خانے مانی سے آ رہی ہے صدا, نگار خانے مانی سے آ رہی ہے صدا, ہر ایک حرف میں کائنات ہے کہ نہیں, ہر ایک حرف میں کائنات ہے کہ نہیں. مکار ہے کہ جو یار غار کا مفہوم دے گئی تاریخ, جو یار غار کا مفہوم دے گئی تاریخ,
हजार शुभों पे भारी वो रात है, हजार शुभों पे भारी वो रात है, खुदा के लफ्ज़ से साथी को मार है। आसमान ने बड़ा तूफान उठाया है मियां, आसमान ने बड़ा तूफान उठाया है, आसमान ने बड़ा तूफान उठाया है मियां, जब किसी झूठे ने कुरान उठाया है। आसमान ने बड़ा तूफान उठाया है मियां, जब किसी झूठे ने कुरान उठाया है मियां, इसलिए तो ये सरेराह निपट जाती है, इसलिए तो ये सरेराह निपट जाती है। गर्द शोहरत का भी एहसान उठाया है मियां, गर्द शोहरत का भी एहसान उठाया है मियां, और खुश बयानी से भी आए हैं गवाह पर छाले। जो चाहता हूँ आपका शेर पर खुश बयानी से भी आए हैं गवाह पर छाले, खुशगुमानी में भी नुकसान उठाया है, बयानी से भी आए हैं गवाह पर छाले और खुशगुमानी में भी नुकसान उठाया है। या हम के खुशफहम इलाके के हैं रहने वाले, हम जो खुशफहम इलाके के हैं रहने वाले, हमने गालिब का ही दीवान उठाया है, हमने गालिब का ही दीवान उठाया है। यहाँ मक्का लगा फरमाए कि जब भी दुश्मन ने कोई जख्म दिया है तारीख, जब भी दुश्मन ने कोई जख्म दिया है तारीख, दोस्तों ने ही नमकदान उठाया है। दोस्तों, उर्दू सफरनामा जारी से ये जो मुशायरा था, आज की ये किताब की रहनुमाई आंसू भी चमकते, जिसके आज के मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम तजम्मुल हुसैन साहिब एम अबू बकर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज का जो है इख्तिताम का ऐलान करें और बस शुक्रिया करें। एम अबू बकर साहब। आपने काफिला की किताब या किताब की तब्दीलात कीजिए जो हाजिरी की है, मैं उसके लिए तैयारी से जुड़ा हूँ। और एक ऐलान भी करूँ, मैं बता दूँ कि ये सफर पब्लिकेशन क्या है। ये ओमान से 15 रोज़ा अखबार निकलता है हमारा, जिसके एडिटर है हाजिर मोदी, ओपन से है लेकिन वो वहाँ इंजीनियर है, और 15 रोज़ा अदबी अखबार निकलता है। और अब हमने ये सोचा है कि साल में 2 किताबें किसी बुजुर्ग शायर के हम मुफ्त में शाया करें, आगे थोड़े से हमसे भी खिदमत हो रहा है। एक साल में 2 किताबें मेरे मजमुआ या मुसलिम साहब उसको शाया करेंगे इंशाअल्लाह। आप तशरीफ आए, आपने बहुत सी किया है। हम क्या है, हम छोटे मोटे दुकानदार हैं, बड़ों के साथ बैठ कर कुछ सीखते हैं, कुछ हासिल करते हैं। जो भी टूटी टूटी शायरी है सामने पेश की है, मुझे उम्मीद है कि आप उस किताब की पसीराएँ में शामिल हो जाएंगे। मतलब उसके चंद अशार को कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में उतर जाएंगे। बस एक शेर भी उतर जाए। और एक बहुत कीमती बात कहूँ कि तनकीद निगार जब किसी गज़ल में हर शेर अच्छा करता है, हर शेर अच्छा करता है, तो वो गलत करता है। एक शेर भी अच्छा मिल जाए तो गनीमत करना चाहिए उसे, वरना शायद 1 साल के अंदर चले जाएगा हमारे से। तो शायद कोशिश करता है कि हर शेर अच्छा हो, लेकिन एक गज़ल में 1-2 शेर भी अच्छे मिल जाए तो उसको गनीमत समझना चाहिए, क्योंकि वो लहू जला के लिखता है। वो भी लिखता है 2 शेर में लहू जलाया है, 3 में नहीं जलाया तो कोई बात नहीं। तमाम हाज़रीन का शुक्रिया भी अदा कर दीजिए। वक्त हो गया 12 बजे। शुक्रिया आप। ओके।